فخر زمان صاحب کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے would he be part of this PSL, this 2026 لاہور قلندر؟ فخر اگین از اے پارٹ آف فیملی. آج تک ہمارے علاوہ کہیں اور سے نہیں کھیلے. وہ 2017 میں ان کا ڈیبیو لاہور قلندر سے ہوا تھا اور وہ بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کا ون وے اور دی ادر حصہ رہے ہیں. دیکھیں اب فیملی ہے وہ, ہماری تو پوری کوشش ہوگی, خواہش ہوگی اور پوری طرح دعا بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے بھی کہ وہ ہماری فیملی کا حصہ رہے. تو سر جب نئے ٹیم پلیئرس کی بات کرتے ہیں جن کو اب اس بار ایڈ کیا جائے گا کرکٹ ٹیمز میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے پرفارمنس بہتر ہوگی اور ایسے جو نئے ٹیم پلیئرز ہیں ان کو ایڈ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب سلیکشن ہوتی تھی انٹرنیشنل اسکیل پر تو وہ اتنی پور تھی ایز پر کرٹکس کہ وہ صحیح طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکی, نہ جسٹس کر سکی ہے پاکستان کو, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں, اب ظاہر ہے جو ایک کمپیٹیٹر, جو آپ نئی ٹیمز کی بات کر رہی ہیں, ہاں جی, حیدرآباد اور سیالکوٹ کی جو نئی ٹیمز آ رہی ہیں, دیکھیں آبویسلی ایک PSL ایک برانڈ بن چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نجم عزیز سیٹھی صاحب نے اس کی ایگزیکیوشن کی تھی اور خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا. اس وقت 5 ٹیمیں تھیں اور 5.5 بیڈرز تھے, اور اس کے بعد آج 10 سال بعد جب محسن نقوی صاحب نے کمان سنبھالی ہے اور اس کا برانڈ بن گیا PSL کا, سو آج 2 ٹیموں کے لیے 9 بیڈرز تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی مقبولیت کا. اب ڈیفینیٹلی جب پاکستان کرکٹ بورڈ پیرنٹ باڈی ہے, ان کا یہ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ ہے, ہم کسٹوڈین ہیں, ہم اونر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ لگتا ہے کہ 2 ٹیمیں آنی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہتر ہوگی چیزیں, تو ایک چیز تو انہوں نے ثابت کر دی. جس طرح جب محسن صاحب آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پہلی GC میٹنگ میں کوئی 1.5-2 سال پہلے انہوں نے کہا میں نے 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک فین ایکسپیرینس بہتر کرنا, ایک میں نے ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک کرنی ہے, اور PSL کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آتے ساتھ ہی 3 مہینے میں انہوں نے اسٹیڈیم بنا کے فین ایکسپیرینس امیزنگ کر دیا, کم از کم لاہور میں جو میں نے دیکھا. پھر انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا جو انڈر 19 میں ہمیں فتوحات ملی, جو اب شاہینز کے اندر ہمیں فتوحات ملی, مرجنگ کے اندر فتوحات ملی. تیسری چیز PSL کی آکشن کر کے لائیو انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, صرف آپ کی کمٹمنٹ, آپ کا ویژن, آپ کی آنیسٹی اور آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. انٹرنیشنل پلیئرس کی بات کریں گے, یوزلی کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ ہم باہر سے پلیئرس کیوں چوز کرتے ہیں. ایک تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بتائیں یہ کون کرٹیسائز کرتا ہے. نہیں دیکھو لیگ کا ماڈل, بلکہ لوگ تو اسی لیے آپشن کی طرف جا رہے ہیں کہ باہر سے اور پلیئر زیادہ ہیں. آپ نے بھی بات کی تھی کہ 2 نئی ٹیم کے آنے سے پلیئرز کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا. سو دیکھو 2 نئی ٹیم کے آنے سے آبویسلی پہلے جو اگر 6 ٹیمیں کھیلتی تھی تو تقریباً 120 پلیئر شاید انگیج ہوتے تھے. اب 2 ٹیمیں آ جائیں گی تو 160 ہو جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی جو ینگ را ٹیلنٹ یا جو ایسا ٹیلنٹ جو باہر بیٹھا جو مس ہو جاتا تھا یا جو بینچ پہ زیادہ ٹائم گزار دیتا تھا, اس کو بھی اپرچونیٹی ملے گی اور وہ بھی دنیا کو دکھا سکے گا, کہ شوکیس کر سکے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں اس بار 2026 PSL میں انٹرنیشنل پلیئرس بھی کھیل رہے ہیں اگین, جی کون کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ابھی تک لسٹ بورڈ نے ہمیں دی نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں گے وہ ہوں گے. اور پھر اس میں آپ ریویل نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں میرے پاس ہے نہیں, میں ریویل کیسے کروں کیونکہ ابھی تک دیکھیں ہمیں وہ لسٹ آئی نہیں نا کہ انٹرنیشنل پلیئر کتنے رجسٹر ہوئے ہیں. وہ ڈرافٹ سے پہلے میرا خیال ہے 7 فیبروری شاید لاسٹ ڈیٹ ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یا 30th ہے جو اس میں آخری جس میں آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ریویل کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا پلیئر ہم کھیلیں گے اور کون سا نہیں. اور سر آپ کا پلیئرس ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس حوالے سے بتائیے, یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کس طرح سے اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہا ہے یوتھ کو؟ دیکھیں پچھلے 10 سال سے, جس طرح میں نے آپ کو کہا پہلے سیزن میں ہم آخری نمبر پہ آئے تو ہم دوسرے پلیئر توڑنے کی بجائے ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ سے آئے. پہلے پنجاب میں ہم نے 8 شہروں میں ٹرائلس کیے, اس کے بعد ان کے ٹیمیں بنائیں, پھر میچز کرائے, پھر بیسٹ آف دا بیسٹ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا. پھر اگلے سال ہم چلے گئے KP میں, گلگت میں, آزاد کشمیر میں, فاٹا میں, تو وہاں پہ ہم نے ٹرائل لیے. تو اب اور اس کے بعد پھر ہمارا 5 ملکوں سے کانٹریکٹ, ان کے کلب سے کانٹریکٹ ہے, آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, ساؤتھ افریقہ سے, نمیبیا سے, زمبابوے سے ہمارا ایکسچینج پروگرام. سو ہم نے سارے عرصے میں پچھلے 10 سال میں تقریباً 9.5 لاکھ سے زائد بچوں کے ٹرائل کیے. اس سال الون ہم نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جو ہے وہ 28 ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان میں ہم نے ٹرائلس کیے. 28 جی, انکلوڈنگ بلوچستان, سندھ, KP, آزاد کشمیر, گلگت اینڈ پنجاب.
اور نہ صرف لڑکوں کے بلکہ لڑکیوں کے بھی. سو اس سے بہت زبردست ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا پہلے بھی, اور انشاءاللہ اب بھی آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوگا. ہمارے ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کراچی میں ہے, وہ اس کے اندر جب گروم ہوگا, جب ایکسچینج پروگرام سے وہ باہر کے اس کو ایکسپوجر ملے گا, سو ڈیفینیٹلی نہ صرف لڑکوں میں بلکہ لڑکیوں میں بھی ٹیلنٹڈ آپ کو لڑکیاں سامنے آتی نظر آئیں گی. سر یہ بتائیں, برانڈ ایمبیسڈر کی بات کرتے ہیں, جب PSL اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنی ٹیم کے لیے کسی نہ کسی برانڈ ایمبیسڈر کو چنتا ہے, ایون کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے آرٹسٹ کو بھی انگیج کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹیم یا کرکٹ ٹیم کو اس طرح کے پروموشنس کی ضرورت ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے آرٹسٹ کو ایسوسیٹ کرنے کی, یا اٹ سیلف ٹیم کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اتنا بڑا برانڈ ہوتا ہے کہ اس کو پروموشنس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ فار ایگزامپل جو ہائی فائی برانڈز ہیں, آپ ان کے ایڈورٹیزمنٹ یا ایڈس نہیں دیکھیں گے, کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. پروموشنز وہی کر رہے ہوتے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنا لوہا منوانا چاہ رہے ہو یا مارکیٹ میں ایگزسٹ کروانا چاہ رہے ہو. وٹ وڈ یو سے اس اسٹریٹجی کے حوالے سے؟ دیکھیں, ہم نے باقی ٹیمیں کرتی ہیں, لیکن قلندرز نے ہمیشہ پاکستانی یوتھ کو امپاور کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور شو کیس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب جو ہمارے برانڈ ایمبیسڈر ہیں وہ شاہین شاہ افریدی ہیں, حارث رؤف ہیں, فخر زمان ہے, زمان خان ہے, مطلب ایک لمبی, اب محمد نعیم ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ کرکٹ ہمارا بزنس ہے تو ہم کرکٹ کو ہی اپنا بزنس بنائیں, اور اس میں چاہے پرفارمنس سینٹر ہو, پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو, ہماری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی یوتھ کو امپاور کریں. باقی ٹیموں کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہیں, وہ اس طرح کے کرتے ہیں کام. تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے آپ کسی آرٹسٹ کو ایسوسیٹ نہیں کر رہے؟ ہم نے کبھی نہیں کیا. اور جو باقی کرتے ہیں ٹیم, جیسے ملتان سلطان ہے, جو باقی کراچی ہیں, سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دے آر جسٹ زلمی ہیں, بالکل سارے کے سارے جو پشاور زلمی ہیں. ہم نے وہ اسٹریٹجی دیکھی ہے کہ وہ آرٹسٹ کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ ٹیم کے اوپر ہائی لائٹ کر دیتے کہ وہ رات ڈومینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے کہ ٹیم اٹ سیلف ایک برانڈ ہے, اس کو کسی انٹرٹینمنٹ آرٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اس بار اس اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں؟ میں دوسروں کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو. دیکھیں, آبویسلی جب IPL شروع ہوئی تھی تو یہ چونکہ IPL نے پہلی دفعہ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ بالی ووڈ اور کرکٹ کو جوڑ کے کرکٹینمنٹ بنائی تھی, اور ان کا وہ پروڈکٹ ہٹ بھی ہوا تھا. لیکن اب باقی لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں آپ سے کیا بتا سکتا ہوں, وہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا. تو سر, جب آپ نے اپنی اسٹریٹجی اسٹارٹ کی, آپ نے کہا کہ 2012 میں جب میں نے اپنا بزنس یہ اسٹارٹ کیا, اور میرے مائنڈ میں تھا کہ یوتھ کو جو ہے 2003 میں شروع کیا. 2003 میں 2012 میں آپ نے بتایا تھا نا یوتھ پروگرام کا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گراس روٹ لیول سے شروع کیا, تو اس لیے 2013-14 پہ میں اس تک پہنچ کے مجھے اس تھا کہ یار کیسے یوتھ بلز کا ہم کیا کریں گے, کیسے ہم اس کو ایک پلیٹ فارم دیں.